خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں خالد شہزاد حاضر ہے۔ میں بہت شارٹ بات کروں گا کیونکہ جو پادری وکی کا کیس ہے اس کے معاملات کافی حد تک ڈاواڈول ہیں۔ پادری وکی کو کس نے لانچ کیا، پادری وکی کو کیوں لانچ کیا، آئی جی پنجاب کے کیا بیانات تھے، پادری وکی کو اس کے گھر میں کیوں نظر بند کیا گیا، کیوں اس کے پیچھے پولیس لگائی گئی، یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک مما ہے، اس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور میں کافی دنوں سے اس سارے کیس کو دیکھ رہا تھا، اس ساری چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو جڑانوالہ کا مین کیس ہے 300 گھروں کا، 22-23 چرچز کا، اس کو دبانے کے لیے اچانک پھر یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، وہ کیوں یہ کرنا چاہتے تھے، وہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پہلی بات، پادری وکی کا اپنے ماڈریٹر کے ساتھ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ جب جڑانوالے میں لوگ حادثے کے بعد جب وہاں پر آنا شروع ہوئے اظہار ہمدردی کے لیے، تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو جوید گل ہیں ماڈریٹر، جو چرچ پراپرٹی بیچنے کے ماہر ہیں، اس کی وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور وہ پادری وکی کو ہی ساتھ دے کے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ پہلا مسئلہ ہے جب پادری وکی کے ساتھ پادری الطاف کا پھٹا شروع ہوا۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں 2014 کے کہ تمام چرچز کے سامنے پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی دے گی، پولیس کھڑی ہوگی، پولیس دھیان رکھے گی۔ کیا جب جس چرچ پر کلمے لکھے گئے اس چرچ کے بعد کی سیکیورٹی کس کی تھی، ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا جنہوں نے وہ کلمے لکھے گئے کیا وہ ملزمان پکڑے گئے؟ اگر وہ پکڑے گئے تو وہ ملزمان کورٹ میں کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ ان کے خلاف اگلی قانونی کارروائی کیا کی گئی ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے اور ماضی میں کیا ہوگا۔ دوسرا، آئی جی پنجاب کو کیسے یہ پتہ چلا کہ جو پادری وکی ہے وہ بیرون ملک جانے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا؟ میرا آئی جی صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ آئی جی صاحب، کیا آپ کے پاس پادری وکی کا ویزا لگا ہوا پاسپورٹ موجود ہے کہ جس کے اوپر ویزا لگا ہو اور پادری وکی یہ سارا کام کرنا چاہ رہا ہو اور وہ براہ راست یہاں سے اڑے اور وہ جا کر وہاں پر کسی یورپ میں یا امریکہ میں کسی بھی ملک میں جا کے وہ اسائلم دے؟ آئی جی صاحب، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے لوگوں کا ویزا لگ بھی جائے تو آپ کے پاکستان کے ایئرپورٹوں پر ہمارے جو پاسپورٹ ہے اس کے پیج پہ لکھا ہوا ہے کرسچن، ہمارا مذہب کا لکھا ہوا ہے۔ جب ہم وہاں پہ فلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ہماری وہاں پر پوری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ویزا کیسے ملا، کیوں ملا، آپ باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ باہر بھی فلائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اوپر تو اس طرح کی سیکیورٹی ہے جیسے کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں اور ہم نے پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نفرت ہے۔ اور میں میرا یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ جو بھی شخص جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ پھر اس کو ثابت کرے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ پولیس جو ہے، اور خاص طور سے آئی جی پنجاب کا جو بیان آیا تھا پادری وکی کے متعلق کہ یہ جی باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، تو وہ اس بیان کو آپ ثابت کریں۔ تیسری بات، پادری وکی نے جو اسلحہ خریدا ہے اس کی رسیدیں تو ابھی تک آئی نہیں ہیں۔ اہم بات یہ ہے، اہم سوال یہ ہے کہ پادری وکی نے بلٹ کہاں سے خریدے؟ اگر غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ تو کہاں سے خریدا، اس کی رسید نہیں ہے، تو بلٹ پھر گولیاں جو ہے وہ کہاں سے خریدی؟ کتنے ایم کی گولی جو تھی وہ خریدی گئی؟ پادری وکی کی بازو پہ جو فائر لگا وہ کتنے ایم کا تھا، کتنے فاصلے سے لگا، اور جو زخم ہے وہ کتنا ملی میٹر یا ایم کا وہ زخم ہے، اس کے اندر جو سوراخ ہے وہ کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو یہ پولیس نے جو چارجز لگائے ہیں 224 کے 324 کا، اقدام قتل کا یا اقدام خودکشی کا، وہ بھی بڑا اہم ہے، اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے۔
ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे जो भी वकील है वो इस पे काम करे कि पादरी विक्की ने कितनी दूर से फायर मारा। अगर उस पे इल्ज़ाम है गोली दाएं बाजू में लगी है, बाएं बाजू में लगी है, गोली टच करके पार हो गई है, यहाँ के गोली जो है वो सुराख करके गई है, बुलेट जो है गोली वो कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी, कितने बोर की थी, और जो पिस्तौल पादरी विक्की के ऊपर जो इल्ज़ाम है उस पिस्तौल को भी साबित करना ज़रूरी है कि वो कितने बोर का पिस्तौल था। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में ये बात की है कि पादरी जो जवेद गिल है उनकी जब एंट्री हुई तो ज़ाहिर बात है पादरी अल्ताफ़ जो है वो फैसलाबाद का मॉडरेटर है चर्च ऑफ पाकिस्तान का। तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके जंगल में दूसरे जंगल का जो भेड़िया है वो वहाँ पर आ गया। तो इन्होंने फिर पादरी विक्की के साथ ये मामला शुरू किया। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें, जिस तरह आप टोलियों में बढ़ चुके हैं, जिस तरह आप अलग अलग हो चुके हैं, खुदा न खास्ता आप अलग अलग ही रहेंगे, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो। जब भी बड़ा हादसा होता है तो आप सब लोग अपने अपनी मंजी उठा के अलग अलग बैठ जाते हैं। इससे नुकसान किसका है? आपको तो चंद पैसे आ जाएंगे, आप लोगों के बच्चे भी बाहर चले जाएंगे। नुकसान आप किसका कर रहे हैं? किन के सर पर आप सियासत कर रहे हैं? इन्हीं के सर पर जिनको मार पड़ती है। आपने ये सोचा है कि जब हमारी जवान बच्चियां वहां से भागी हैं, किस हालत में भागी हैं? हमारी जवान बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बहुएं किन हालात में भागी हैं? किन हालात में वो वहां पर नहीं है? मर्दों की तो खैर है। आपने सोचा है, इस पर गौर किया है? शर्म के डूब मरने का मकाम है। मैं इस लफ्ज बोलता हूं ईसाई, आप लोग ईसाई हैं। क्रिश्चियंस तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्रिश्चियन तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्रिश्चियन तो एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, क्रिश्चियन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर चलते हैं। आप कौन से लोग हैं? तो मेरे अजीजों, पादरी विक्की के केस को आसान नहीं लेना। ये चीजें पुलिस को साबित करनी पड़ेगी और पादरी विक्की को आप लोग अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जिस दिन आपने पादरी विक्की को अकेला छोड़ दिया तो बात फिर वही है कि आपको अकेला अकेला करके मार पड़ेगी। तो मेरे अजीजों, पाकिस्तान की सलामती के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी की सलामती के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की सलामती के लिए दुआ करें कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त ना आए और हम मुतहद रहें। बहुत शुक्रिया।